Assalamu alaikum, dear brothers and sisters. Please do share and like our video. For routine upcoming Islamic videos, subscribe our channel and press the bell icon. Jazakillah khair. Remember us in your prayers. آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائی حضرت حلیمہ علیہ السلام کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش سے اپنے پاس لے کر آئیں اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی اور اس دوران انہوں نے کیا معجزات دیکھے۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے اسی سال عرب میں قحط تھا۔ حلیمہ دائی کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں سب کے سب بھوکے تھے اور بھوک کی وجہ سے میں اپنے بھائی کو ساتھ لے کر میدان میں جا کر گھاس لا کر اسے بیچ کر قوت حاصل کرتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی، اور اس وقت میں حمل سے تھی، اور جب میں نے بچہ جنا اور اس کا نام مہیر رکھا تو میں لڑکے کے دودھ کے واسطے حیران و پریشان رہتی، اور باوجود بہت کوشش کے کھانے کو کچھ نہ ملتا تھا، یہاں تک کہ 7 دن فاقے میں گزرے۔ ایک رات خواب میں دیکھا ایک چشمہ ہے اور اس کا پانی نہایت سفید ہے دودھ کی طرح، اور اس میں خوشبو مشک عنبر کی آ رہی ہے۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ اس چشمے سے جتنا چاہو پانی پی لو۔ اس کے کہنے پر میں نے چشمے سے پانی پیا تو اس نے کہا کہ میں شکر ہوں کہ تم نے حالات قحط میں تکلیف اٹھائی، بغیر کھائے پیے آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بصورت آدمی مجھے تمہارے پاس بھیجا تھا کہ تم کو خوش کروں۔ تم مکہ میں جاؤ تو تمہاری اور زیادہ کشادگی ہوگی، اور یہ بات کسی سے مت کہنا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس خواب کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ اگلے روز اپنی عادت پر گھاس چھیلنے کے لیے میدان میں گئی۔ اسی وقت غیب سے ایک آواز آئی کہ ایک لڑکا قریش میں پیدا ہوا ہے، وہ بڑا مبارک اور سعادت مند ہے، اور حقیقت میں سعادت اس کی بھی ہوگی جو اس کو اپنی گود میں لے اور اس کو اپنا دودھ پلائے گا۔ یہ آواز سن کر قوم بنی سعد کی عورتیں فوراً پہاڑ سے نیچے اتر آئیں، اور پھر وہ اپنے شوہروں کے پاس جا کر یہ احوال کہنے لگیں، اور پھر سب نے متفق ہو کر مکہ چلنے کا مشورہ کیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بتاتی ہے کہ پھر ایک روز جب عورتیں مکہ کے لیے نکل گئیں، میں بھی ان کے پیچھے اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مکہ کی طرف روانہ ہوئی، اور میرا شوہر بھی میرے ساتھ تھا، لیکن میرا اونٹ رفتار میں سست تھا کیونکہ میرا اونٹ بہت لاغر تھا۔ چنانچہ میرے تمام ساتھی آگے نکل گئے اور میں آہستہ آہستہ ان لوگوں کے پیچھے چلتی رہی، اور میں جس کوہ اور میدان سے گزرتی یہ آواز مجھے سنائی دیتی کہ اے حلیمہ تم کو یہ شرف مبارک ہو۔ اسی طرح چلتے چلتے تیسرے مقام پر جا پہنچی۔ وہاں ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا قد بہت بلند تھا اور ایک عصا بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔
اور نورانی چہرے کے ساتھ غار سے نکل آیا۔ یہ کیفیت دیکھتے ہی میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ میرے پاس آیا اور آ کر میرے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا کہ حلیمہ، سعادت دارین تمہیں حاصل ہوئی۔ یہ سن کر میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ جو میں دیکھتی سنتی ہوں تب سے کیا وہ تم کو بھی معلوم ہو رہا ہے؟ اس پر میرے شوہر نے کہا کہ کیا تم دیوانی ہو گئی ہو؟ اس طرح کا اندیشہ کیوں کر رہی ہو؟ پھر جب میں قریش سے 6 کوس پیچھے رہ گئی تو پھر میں نے اپنا اونٹ اور اپنا سامان وہیں چھوڑ کر مکہ میں داخل ہوئی۔ کیا دیکھا کہ قوم بنی سعد کی تمام عورتیں واپس آ رہی ہیں۔ سوچا یا الہی، کیا وہ دولت مجھے بھی نصیب ہوگی کہ نہیں؟ اتنے میں حضرت عبد المطلب آ کر کہنے لگے کہ اے قوم بنی سعد کی عورتوں، کیا تم میں سے کوئی دودھ قریش کے ایک لڑکے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کو پلاؤ گی؟ اور وہ لڑکا یتیم ہے، میں اس کو دودھ پلانے کے بدلے تم کو اجرت دوں گا۔ تمام عورتوں نے منع کر دیا کہ یتیم بچے کو دودھ پلانے کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ پھر حضرت مطلب مجھ سے کہنے لگے کہ تم دودھ پلا دو۔ میں نے کہا میں اپنے شوہر سے پوچھ آؤں۔ پھر میں نے اپنے شوہر سے پوچھا تو اس نے کہا ہاں بہت خوب ہے، تو اس کو ضرور دودھ پلاؤ، اللہ ہمیں اس کا اجر دے گا۔ اور پھر حضرت عبد المطلب کے پاس گئی اور وہاں جا کر اس لڑکے کو طلب کر لیا۔ حضرت عبد المطلب نہایت خوش ہو کر مجھے آمنہ کے گھر لے گئے۔ وہاں جا کر میں نے آپ کو دیکھا کہ وہ چاند کی مانند تھی اور اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفید کپڑے میں لپٹا کر سلا رہی تھی۔ میں نے جا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا، اور میں نے کیا دیکھا کہ ایک نور ان کی پیشانی سے آسمان کی طرف گیا ہے۔ پھر میں ان کو دودھ پلانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ پھر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے ساتھ لے آئی۔ واپسی کے وقت جب تمام عورتیں قریش سے نکلنے لگیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ جو بہت لاغر تھا اب بہت تیز رفتار سے چل رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا اے حلیمہ، کیا یہ وہی اونٹ ہے جو تیرے ساتھ آیا تھا؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں یہ وہی اونٹ ہے جو میرے ساتھ آیا تھا۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میرا اونٹ سب سے آگے نکل گیا تھا، اور جہاں ہم رکتے وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل بہت زیادہ گھاس پیدا ہوتا، اور پھر تمام چوپائے اس گھاس کو کھاتے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب میں گھر پہنچی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے تمام بکریاں جو دبلی تھیں وہ سب موٹی تازی ہو گئی، اور دوسروں کی بکریوں سے ہماری بکریاں بہت زیادہ بچے دینے لگیں، اور ہماری بکریاں بہت زیادہ دودھ دینے لگیں۔ اتفاق سے لوگ اپنی بکریاں ہماری بکریوں کے ساتھ
باندھنے لگے تو پھر ان کی بکریاں بھی بہت زیادہ دودھ اور بچے دیتی تھی، اور جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تھا وہ بہت پیار و محبت کرتا تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہوئے اور بات چیت کرنے لگے تو سب سے پہلے اول کلمہ پڑھا اور یہ پڑھا، اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین۔ لوگ یہ سن کر بڑے حیران ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہوئے تو میدان کی طرف خود تشریف لے جاتے اور نہ کسی لڑکے کے ساتھ کھیلتے تھے، الگ جا کر ایک کنارے بیٹھ کر ذکر الہی کرتے رہتے تھے۔ پھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید بڑے ہوئے تو میں ان کو لے کر مکہ واپس تشریف لے گئی۔ راستے میں حاجت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جگہ پر بٹھا کر گئی تو واپسی آئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں نہ تھے۔ ہر طرف بہت دوڑی لیکن کہیں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ملے۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا لیکن کسی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ جب حضرت عبد المطلب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گم ہونے کی خبر ملی تو انہوں نے مکہ کے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے دریافت کیا لیکن کسی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ اہل قریش کے تمام لوگوں نے کہا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو نہ ملیں گے اس وقت تک ہم لوگوں پر کھانا پینا سب کچھ حرام ہے۔ اسی وقت سب کے سب عبد المطلب کے ہمراہ نکل پڑے اور ان میں سے 100 آدمی نے کہا چلو ہم سب خانہ کعبہ میں جا کر خدا سے التجا کریں۔ یہ سنتے ہی حضرت عبد المطلب نے ان سب کو چھوڑ کر کعبے کے آستانے پر جا کر اپنا سر رکھا۔ جب انہوں نے بہت ہی فریاد کی تو غیب سے ایک آواز آئی، اے عبد المطلب کچھ غم مت کرو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آرام سے رکھا ہے اور کچھ ڈر نہیں ہے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر حضرت عبد المطلب کو خوشخبری دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ جب حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو پوچھا، اے لڑکے تم کون ہو؟ فرمایا کہ میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور میں آپ کی نسل سے ہوں۔ کہا تم اپنا نسب نامہ بتاؤ، کس کے فرزند ہو؟ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد المناف ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا اور وہاں سے چلے آئے اور پھر کعبہ کے طواف کیا۔ مکہ کے شہر کے جتنے قریشی تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے بہت خوش ہوئے اور عبد المطلب نے بہت ہی انعام و اکرام دے کر حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش کر کے رخصت کر دیا۔